السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی فش کباب کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ میں بناؤں گی فش کباب کا ایک پلیٹر جو آپ کی دعوتوں وغیرہ کے لیے بہت آئیڈیل رہے گا۔ بہت مزیدار کباب تیار ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے بیف یا چکن کے کباب سے، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چلیں شروعات کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے لے لی ہے فش، تقریباً 800 گرام کے برابر ہے۔ فش کو میں نے دھو لیا تھا، نمک لگا کے رکھا، اس کے بعد اسے واش کر لیا۔ اس کے بعد اس فش کو میں کروں گی اسٹیم، بالکل ہلکی آنچ پر اس کو میں فرائنگ پین میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے۔ ساری فش میں اس میں پھیلا کے رکھ دوں گی، ایک طرف سے اس کو پکاؤں گی اور اس میں بالکل ہلکا سا پانی میں 1 to 2 ٹیبل اسپون کے برابر ایڈ کروں گی۔ فش کو ہم نے بوائل نہیں کرنا، یہاں پر ہلکا سا اسٹیم کرنا ہے، فش اسٹیم میں ہی گل جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ بون لیس فش بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں بون لیس یوز نہیں کر رہی، میں نارمل فش یوز کر رہی ہوں۔ نارمل پیسز میرے پاس اویلیبل تھے، میں نے وہی یوز کیا ہے اس میں۔ اب میں اس میں بالکل تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے برابر۔ اس سے زیادہ اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا، نہیں تو وہ بوائل کی طرف چلی جائے گی۔ ہمیں فش کو بوائل نہیں کرنا، ہمیں صرف اس کو اسٹیم کرنا ہے۔ اسٹیم کرنے کے لیے میں نے بالکل ہلکا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو 5 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا۔ 5 منٹ بعد آپ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، فش وائٹ ہو گئی ہے ریڈ سے۔ اب اس کو جو ہے میں سائڈ چینج کر دوں گی اور سائڈ چینج کر کے دوسری طرف سے بھی میں 5 منٹ کے لیے اسے اسٹیم کر لوں گی، اور ہماری یہ فش جو ہے اسٹیم ہو جائے گی اتنی دیر میں۔ اس کے بعد میں چولہا بند کر کے فش کو کروں گی ٹھنڈا، اور فش ٹھنڈی کرنے کے بعد اس کی میں اسکن اور اس کے جو کانٹے وغیرہ ہیں وہ بالکل ہاتھوں سے الگ کر لوں گی، اور پھر اس کا آگے کا پروسیس کریں گے۔ ہم اس کے بنائیں گے کباب۔ کباب تیار کرنے کے لیے آپ اس کو ڈائریکٹلی کچی فش بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں پریفر کرتی ہوں اسٹیم کر کے فش کو یوز کرنا۔ اس کے بعد میں نے یہ کر لیا ہے، فش کو بالکل کانٹوں اور اسکن سے الگ کر لیا ہے۔ اب اس میں بالکل بھی کوئی کانٹا نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی اس کی اسکن ہونی چاہیے۔ اس طرح کی اس کی شکل نکلی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں ہو گئی ہے۔ اب اس میں باقی مسالے وغیرہ ایڈ کروں گی، جو کہ کچھ ایسے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لیے ہے کٹی ہوئی لال مرچ ½ ٹی اسپون، پسی ہوئی لال مرچ ½ ٹی اسپون، پسا ہوا گرم مسالہ ½ ٹی اسپون، اور نمک حسب ذائقہ۔ یہ سارے مسالے میں اس میں ایڈ کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک درمیانے سائز کی پیاز، جسے میں نے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے۔ پیاز کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچیں، تقریباً 4 عدد۔ ½ انچ کا ٹکڑا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ادرک کا، اور 4 سے 5 جوے میں نے لہسن کے اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا میں نے ہرا دھنیا لے لیا ہے، وہ اس میں ایڈ کیا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی، تمام مسالے بھی اور پیاز وغیرہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی فش میں۔ ابھی میں نے مسالے ایڈ کیے ہیں اور ساتھ میں اس میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں، پیاز، لہسن، ادرک، ہری مرچی اور ہرا دھنیا۔ اب ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں کرنا یہ ہے کہ میں اس کو چاپر میں پیس لوں گی اچھی طرح سے اس بیٹر کو، اور یہ بہت اچھا سا ایک فش کا جو ہے مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا۔ اس مسالے میں میں نے بعد میں تھوڑی سی سرخ مرچ اور ایڈ کی تھی، اگر آپ کو اسپائسی زیادہ پسند ہے تو آپ ایڈ کر لیں، اگر نہیں تو نہیں کریں۔ اس طرح سے بھی یہ پرفیکٹ بنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا بیٹر تیار ہے، میں نے اسے چاپر سے نکال لیا ہے۔ اب میں اس کے بناؤں گی کباب۔ کباب آپ کسی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں، گول میں بھی بنا سکتے ہیں، یا جس طرح میں سیخ کباب کی شیپ دے رہی ہوں اس طرح سے بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ کباب آپ کی اپنی چوائس کے حساب سے اس کا سائز بھی تیار کریں۔ اس طرح سے میں اس کو شیپ دوں گی اور تمام کباب تیار کر لوں گی۔ اتنے بیٹر میں 800 گرام کی فش میں تقریباً 12 کباب میرے تیار ہوئے تھے، اس سائز کے، نارمل سائز کے 12 کباب اس میں تیار ہوئے ہیں۔ آپ اس سے زیادہ بھی تیار کر سکتے ہیں، اس کو راؤنڈ شیپ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، یا آپ اس کو جیسی شیپ یا سائز دینا چاہیں آپ کی چوائس ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک لے لیا ہے انڈا، اس میں میں نے 1 چٹکی کے برابر نمک ایڈ کیا تھا اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں لیے ہیں سٹر فرائی کرنے کے لیے کچھ سبزیاں۔ ایک درمیانے سائز کی پیاز ہے جس کے میں نے موٹے موٹے رنگ کٹ کر لیے ہیں، ایک گاجر، اسے بھی لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے میں نے، اور ساتھ میں ایک میرے پاس شلجم رکھا ہوا تھا، اس کو بھی میں نے پتلے پیسز میں کٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے لیے ہیں 2 درمیانے سائز کے آلو، انہیں چھیل کے دھو لیا تھا میں نے، اور اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے نمک، حسب ذائقہ نمک ایڈ کر لیں، یا 1 چٹکی کے برابر نمک ایڈ کریں، اور ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کارن فلور 2 ٹیبل اسپون کے برابر۔ اس کے علاوہ آپ اس میں چکن پاؤڈر اور گارلک پاؤڈر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اس میں چاول کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس میں کچھ بھی زیادہ ایڈ نہیں کری، میں نارمل سے فرائز بنا رہی ہوں، بالکل سمپل سے۔ اس کے بعد میں نے آئل گرم کر لیا ہے، بالکل اس کو میڈیم میں نے گرم کیا ہے، بہت زیادہ تیز آنچ پہ ہم نے اسے فرائی نہیں کرنا کبابوں کو۔ اب تمام کباب جو ہے میں انڈے میں ڈپ کروں گی، جو کہ میں نے پھینٹ کے رکھ لیا تھا انڈا پہلے ہی، اس میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر لوں گی۔
पहले एक तरफ से कबाब फ्राई करूँगी और उसके बाद इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी, और जैसा कलर चाहिए आप उसको इतना फ्राई कर लें। इसको लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं और या थोड़ा सा आप डार्क भी इसको फ्राई कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 मिनट में ये कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी स्टीम कर चुके थे फ़िश को, और वो 90% ऑलरेडी कुक थी। जब ये तमाम कबाब फ्राई हो जाएंगे तो इसके बाद में जो बाकी कबाब रह गए हैं उन्हें भी फ्राई कर लूँगी, और इन कबाबों को पहले मैं निकाल लूँगी किसी टिश्यू पेपर या पेपर वगैरह पर। तमाम कबाब फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद मैं इसकी प्लेटर की बाकी तैयारी करूँगी। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसी ऑयल में फ्राइज़ को मैं करूँगी फ्राइज़ जब इसमें फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, इनको मैं निकाल लूँगी पेपर वगैरह पे, किसी टिश्यू पेपर पे। इसके बाद मैं इसमें करूँगी इसके लिए वेजिटेबल्स तैयार, जो कि मैं स्टर फ्राई करूँगी। ये देखिए सारे फ्राइज़ अच्छे से तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी तैयार हुए हैं। फ्राइज़ मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें से इस पैन में से ऑयल निकाल लूँगी सारा, और पैन को वॉश कर लूँगी। पैन को मैं खाली करूँगी, इसके बाद इसमें मैं बाकी इसमें वेजिटेबल वगैरह फ्राई करूँगी। अब मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिया है ऑयल, इससे ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर मक्खन। आप डायरेक्ट बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जलने का होता है डर, इसलिए थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसके बाद इसमें बटर ऐड करें आप। बटर ऐड करने के बाद इसको मेल्ट करूँगी। तकरीबन ये मेल्ट हो जाएगा जब, तो इसमें मैं सब्जियाँ ऐड करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी शलजम और गाजर, इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी 2 मिनट। बिल्कुल इसको हल्का सा फ्राई करना है, नरम नहीं होनी चाहिए आपकी वेजिटेबल्स, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। इस तरह की इसकी शेप होगी दोनों चीज़ों की तो अच्छी लगेगी। आप इसको सब्जियों को भी जैसी शेप में चाहें काट सकते हैं। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज ऐड करने के बाद भी इसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट और पकाऊंगी। ये सब्जियों की शेप और कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही पकाऊंगी। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है वेजिटेबल्स तो आप इसको ज़्यादा भी पका सकते हैं, और इसमें आप और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मटर अवेलेबल हो तो वो भी आप बॉईल करके इसमें ऐड कर लें, साथ में इनके स्टर फ्राई कर लें, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इन तमाम सब्जियों को स्टर फ्राई करके मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इसके बाद मैं करूँगी इसकी सर्विंग, प्लेटर तैयार करूँगी। सर्विंग के लिए मैं साथ में इसके सर्व करूँगी इमली की चटनी और रायता जो नॉर्मल धनिया पुदीने का होता है, वो ही हरी मिर्च ऐड कर। अब ये कबाब प्लेटर में सर्व करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किए हैं फ्राइज़ ऐड करने के बाद मैंने स्टर फ्राई की हुई वेजिटेबल्स ऐड की हैं। अब कबाब मैंने इसमें रख दिए हैं, और साथ ही मैं इसमें रखूँगी रायता और इमली की चटनी। इनके साथ ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये प्लेटर बहुत ही मज़ेदार लगता है, स्पेशली दावत वगैरह में जब आप इसको बनाएं तो। बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी है और मज़ेदार भी है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।